بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائے ناز فقیہ، بے مثال محدث، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، شارح قرآن و حدیث، عاشق رسول، صحابہ کے شیدا، محدثین، مجتہدین اور ائمہ اربعہ سے محبت کرنے والے، کئی کتابوں کے مصنف، زاہد، عابد، عالم باعمل، متقی و پرہیزگار، ریاضت کش، عبادت گزار، پارسا، مفکر، مدبر، غواص، فلسفی، ذہین و فطین، محنت کش، کتابوں کے رسیا، ہزاروں علماء کے استاذ، قاطع بدعت، جھوٹے قادیانی کی کذب بیانی کو آشکارا کرنے والے، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، پوری دنیا کو علم کی روشنی سے منور کرنے والے، پوری زندگی قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کرنے والے، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے ملنے والے، با اخلاق، با ہمت، با کردار، شان علماء دیوبند، فکر ولی اللہ کے ترجمان، ملک و بیرون ممالک کا اسفار کر کے علم دین کی لو جلانے والے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے علم و حکمت کے فیض یافتہ، مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی کے ماہ کامل، علامہ ابراہیم بلیاوی کے زہد و تقوی کا پرتو، فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے علم حدیث کی مراد پانے والے، شیخ عبدالوہاب مصری سے علمی تشنگی بجھانے والے، مولانا جلیل احمد کیرانوی کی علمی جلالت کے گواہ، مولانا اسلام الحق اعظمی سے عظمت یافتہ، مولانا بشیر احمد سے خوشخبری پانے والے، مولانا محمد ظہور صاحب دیوبندی کے علوم ظاہری و باطنی کے امین، مفتی اعظم سید مہدی حسن صاحب کو راہ رو بنانے والے، علامہ نصیر احمد خاں کے معاون، سلف کے یادگار، خلف کے رہبر، یعنی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری 19 مئی 2020 کو عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ رب قدیر ان کی تمام خدمات کو قبول فرما کر اپنی شایان شان رحمت و مغفرت سے نوازے۔ ان کی وفات حسرت آیات پر ملک کے متعدد موقر و معظم علماء و مشائخ نے گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور ان کی تدریسی، تصنیفی اور دعوتی خدمات کو سراہا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ مولانا بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین، کتب بینی اور محنت و مشقت کے عادی تھے۔ اپنی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے مختلف علوم و فنون بالخصوص فقہ و حدیث میں ممتاز جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت موصوف دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے، بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کا درس حدیث مختلف علوم و فنون پر دسترس کی بنیاد پر بہت ہی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم کے مسند حدیث کے امتیاز کو انہوں نے قائم کر رکھا تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ مولانا کی وفات پوری ملت اسلامیہ بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا مرحوم ادارہ کی تدریسی رونق اور علم دین کی خدمات کے ایک اہم ستون تھے۔ ان کی وفات سے پوری علمی دنیا ایک تناور سایہ دار شجر سے محروم ہو گئی ہے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی نے مزید فرمایا کہ ادارہ میں ان کی زرین اور بیش قیمت علمی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا قاری محمد سید عثمان منصور پوری نے فرمایا کہ مولانا جیسی با کمال اور بافیض شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی تعلیمی تدریسی خدمات نصف صدی پر محیط ہیں۔ مولانا کا انتقال ملک و ملت کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ مولانا مرحوم علم و تحقیق کے میدان میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کے انتقال سے علمی دنیا میں بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم
مولانا محمد سفیان قاسمی نے شیخ الحدیث مولانا سعید پالنپوری کے انتقال پرملال پر صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے درمیان سے وہ آفتاب عالم بھی رخصت ہو گیا جس نے 50 سالوں تک علم و تحقیق کی شمع روشن رکھی اور حدیث و تفسیر میں اپنے علمی کمالات کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مرحوم نے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و علوم کو زبانی اسلوب عطا کیا۔ وہ علم و تحقیق کے میدان میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث اور جامعہ امام محمد انور شاہ کے محتمم مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید کا حادثہ وفات نہ صرف دارالعلوم دیوبند کے غیر معمولی نقصان ہے بلکہ کائنات علم و فن کا عظیم خسارہ ہے اور مجالس علمیہ کی بے رونقی تحقیق و تشریح کی دنیا کا عظیم ماتم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف و تالیف، درس و تدریس، تحقیق و تشریح کے میدان کے عظیم شہسوار تھے۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے فرمایا کہ مولانا مرحوم نے دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے جو گہرے نقوش چھوڑے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں عہد ذری کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ عالمی روحانی تحریک کے سربراہ مولانا حسن ہاشمی نے اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے جس کی تلافی مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے۔ مزید کہا کہ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی حدیث رسول پر پکڑ مضبوط تھی اور اسماء رجال کے فن پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ ان کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ طلباء میں بہت مقبول تھے اور طلباء ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ دارالعلوم وقف کے استاذ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر نے حضرت کے سانحہ ارتحال کو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خسارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرحوم پائے کے عالم دین اور علماء دیوبند کے صحیح معنوں میں ترجمان تھے۔ ساری زندگی اکابر علماء دیوبند اور اسلاف کے نظریے اور فکر پر کاربند رہے۔ علم و فقہ کی تجدید و درس و تدریس پر ان کی تحقیقی خدمات کو دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ مشہور فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری مقبول مدرس، صاحب نظر مصنف اور ایک عظیم محقق تھے۔ انہوں نے نصف صدی سے زیادہ درس نظامی کی منتہی کتابوں کا درس دیا اور طویل عرصے تک بخاری اور ترمذی جیسی حدیث کی اہم کتابیں نہایت کامیابی کے ساتھ پڑھائیں۔ پوری دنیا میں ان کے تلامذہ مختلف جہتوں سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عام طور پر تدریس کے پیشہ سے وابستہ اہل علم تصنیف و تعلیف کی طرف کم توجہ کر پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہری صلاحیت کا امتیاز بنایا تھا۔ انہوں نے اکثر اسلامی اور عربی علوم پر قلم اٹھایا۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف کی بہت سی اردو شرحیں بر صغیر میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ان کی کاوش کو جو قبولیت حاصل ہوئی کم ہی کسی دوسرے مصنف کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ اپنے موضوع پر دقیق کتاب سمجھی گئی ہے۔ آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی شرح فرمائی ہے جس نے اس سے استفادے کو آسان کر دیا ہے۔ انہوں نے ہدایت القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر لکھی ہے جو اساتذہ و طلباء اور عام اصحاب ذوق کے لیے فہم قرآن کی بہترین کلید ہے۔ درس و تعلیف کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے خطابات بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے بیانات پر بھی علمی رنگ حاوی ہوتا تھا۔ وہ واقعی علوم اسلامی کے در تابندہ تھے۔ ان کی وفات سے پوری علمی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور امت کو ان کا بدل عطا کرے۔